اوکے، السلام علیکم ونس اگین۔ دیکھو، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، وہ کام کرنے سے پہلے ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ unless our why is very clear to us, we can't take that thing to success, especially a life long commitment. داڑھی رکھنا ایک لائف لانگ کمٹمنٹ ہے نا، تو unless وہ اس کا کیوں آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر نہیں ہے، آپ اس لائف لانگ کمٹمنٹ کو لے کے نہیں چل سکتے۔ اب تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں داڑھی کیوں رکھ رہا ہوں؟ کیا میں ایستھیٹکس کے لیے رکھ رہا ہوں، یا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں؟ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں تو ایستھیٹکس ڈونٹ میٹر ٹو می، واٹ میٹرز ٹو می از دا ثواب دیٹ آئی ایم گیٹنگ۔ اور اگر میں ایستھیٹکس کے لیے رکھ رہا ہوں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی ضرورت نہیں ہے میری داڑھی کی، ٹھیک ہے؟ سچ دیٹ کہ یار پراپر آئے گی تو اچھی لگے گی تو میں رہنے دوں گا، تو میں شیو نہیں کروں گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو اس کی ضرورت بھی نہیں، اور جب اس طور پہ آئے گی نا تو آپ کو اس طریقے سے ثواب بھی نہیں ملے گا داڑھی رکھ لینے کا، کیونکہ اس وقت تو آپ کا پرپس کیا بن گیا؟ آپ کا پرپس تو ایسیٹکس بن گیا۔ آپ نے اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا مین پرپس تو ایسیٹکس تھا، اور اللہ کے رسول کی رضا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا تھا ہی نہیں آپ کا پرپس۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ چیز آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کر رہا ہوں then aesthetics don't matter to me, how I am looking doesn't matter to me۔ اللہ نے مجھے جیسی دی ہے داڑھی، جیسی آ رہی ہے، میری رسپانسبلٹی اس کو رکھنا اور اس کو سنوارنا ہے، نہ کہ مجھ سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میری صحیح داڑھی کیوں نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دی نہیں دی صحیح داڑھی مجھے ابھی تک۔ اب تم فار ایگزامپل آج مر جاتے ہو، یار ایک ریالٹی ہے نا، موت زندگی کی بہت بڑی، زندگی کی ایک ہی ریالٹی ہے، وہ موت ہے۔ تم آج مر جاتے ہو، داڑھی کو ہٹانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھایا جائے گا؟ یہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی نہیں آ رہی تھی اس لیے نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیں اگر آپ کو کہ تمہیں میری شکل اچھی نہیں لگ رہی تھی اس لیے تم نے ہٹا دی، کیا جواب ہوگا اس وقت؟ کیا جواب بن پڑے گا؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اس پہ غور کرو۔ اگر یہ موٹیویشن کافی نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ، میں اور موٹیویشن بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کو ایک سمپل سی دنیاوی مثال پہ فٹ کر کے دیکھو۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کچھ نہیں پڑھتا پڑھاتا، وقت ضائع کر رہا ہے، سب سبجیکٹس میں فیل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا بندہ وہ میتھ بہت شوق سے پڑھتا ہے، بہت محنت کرتا ہے میتھ میں، اور ہمیشہ بہت اچھے نمبر لے کے آتا ہے میتھ میں۔ اس سے آپ یہ کہو گے کہ یار تو باقی 11 سبجیکٹ میں فیل ہو رہا ہے، اس میں بھی ایک فیل ہو جا، ایسا تو کبھی نہیں کہا جائے گا نا اس سے، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم اس میں اتنا اچھا کر سکتے ہو تو تم باقیوں کو بھی کر سکتے ہو کہ تھوڑی سی محنت کر لو۔ تو یہ بات لوگوں کا آپ سے کہنا کہ داڑھی کے ٹائم پہ سنت یاد آ گئی باقی چیزوں میں، تو یہ تو ایک بالکل ہی اسٹوپڈ سی بات ہے۔ مطلب اگر کوئی بندہ ایک اچھا کام کر رہا ہے تو اس سے بھی چھوڑنے کو کہا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا بھائی۔ آئی ہوپ آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے۔